ملک میں حالیہ دہشت گردی کی لہر اور افغانستان اور بھارت کا نیکسس، دوسری طرف آئینی 27ویں ترمیم۔ میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن دا نیوز۔ معاملہ کچھ یہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے اسلام آباد میں حملہ ہم نے دیکھا، اس میں یہ کہنا چاہیے کہ افغانستان سے ہونے والے ٹویٹ اس بات کی گواہی دے کہ اس کے پیچھے اس دہشت گردی میں افغانستان کا ہی حال ہے۔ حالیہ مذاکرات میں بارہا پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ دہشت گردوں کا ساتھ نہ دیا جائے، افغانستان کی زمین دہشت گردوں کے لیے استعمال نہ کی جائے، لیکن مذاکرات بے نتیجہ۔ آگے کیا ہوگا؟ 27ویں آئینی ترمیم جس پہ ہم نے بارہا بات کی، لیکن بات کرنا ضروری ہے کیونکہ پاکستان کا سوال ہے، پاکستان کے قانون کا سوال ہے۔ یہاں پہ وہ پارٹیز بھی جو کہ اس وقت اس آئینی ترمیم کے خلاف تھی، ان کے لوگوں نے بھی ووٹ کیا۔ اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 28ویں آئینی ترمیم بھی سامنے ہے۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب، مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ثنا۔ وعلیکم السلام۔ سر، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ضلع کچہری میں ہونے والا خود کچھ دھماکہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آگے ایک اور جگہ کوششوں کو ناکام بنایا گیا، بڑے نقصان سے چھوٹے نقصان کی طرف جایا گیا۔ ایک طرف قطر بیچ میں ہے، ترکیہ کی قیادت یہاں پہ آنے والی ہے مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا سانحہ، یہ کس طرح سے آپ فورن پالیسیز کو ہماری دیکھتے ہیں اور کس طرح آپ افغانستان کی پالیسیز کو دیکھتے ہیں؟ اور اس کو نیکسس کا ہم جب نام دے رہے ہیں، بھارت اور افغانستان کا، اور یہ تو ٹیرر نیکسس ہے، ہو گیا ہے، کس طرح سے تانے بانے ابھی تک تو مل رہے ہیں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حادثہ آج اسلام آباد میں ہوا ہے بہت افسوسناک ہوا ہے، لیکن مجھے کوئی اس سے سرپرائز نہیں ہوا، کیونکہ میری 40-45 سال کی جو اسٹڈی ہے ٹیررزم کے اوپر اور کام ہے، اس میں مجھے اس میں کوئی حیرت نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیر سے ہوا ہے، یہ پہلے شاید ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ نوٹس کو آپس میں ملائیں۔ پہلی بات تو یہ، طالبان کے ساتھ جو پارلیز ہو رہے تھے، اس میں آپ نے ان کے جو ایٹیچیوڈ تھا وہ کوئی سرپرائزنگ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ طالبان جو ہیں وہ کوئی کوہیسو گورنمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، وہ ایک ٹرائبل جتھے ہیں جو کلیکٹیولی اکٹھے ہوئے ہیں، جس میں ہسانی گروپ ہے، کنداری گروپ ہے، اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے گروپ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دے ہیو نو کنٹرول اوور ایریاز جہاں سے ٹی ٹی پی یا داعش یا خراسانی گروپ یا 21 کے قریب تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، دے ہیو نو کیپیسٹی ٹو ڈو اٹ۔ اور انہوں نے شاید یہ بات چیت میں ایڈمٹ بھی کیا ہے ان ڈائریکٹ مینر کہ جی پاکستان ہمیں کہتا ہے کہ جی کنٹرول کرو، ہمارے پاس تو نہ پولیس ہے، نہ فوج ہے، فلانا نہ کرنا۔ دوسری بات، بہت سارے ایکسٹرنل ایکٹرز ہیں جو افغانستان میں کام کر رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، اس میں را ہے، موساد ہے، ایون سی آئی اے بھی بعض جگہ کام کرتی ہے، اور بھی بہت سارے گروپس ہیں جو کہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، کوئی پازیٹیو کر رہے ہیں، کوئی پیسو کر رہے ہیں، کوئی ایکٹیو کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک افغانستان میں گورننس کا تعلق ہے، ان کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ تو اب جب پاکستان نے جو پالیسی اختیار کی ہے، پرسنلی آئی ایم ان فیور آف اٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے کافی سارے آرٹیکل بھی لکھے اور آپ کو بھی بھیجے تھے کہ یہاں ایک ہمارے ہاں طبقہ ہے، وہ کہتا ہے جی ان سے بات کریں، اور طالبان بھی کہتے ہیں جی آپ ٹی ٹی پی سے بات کرتے۔ میں
कोई भी जो तंजीम है दहशत गर्द, उससे साथ बात करने से मुखालिफ हूँ, इसलिए कि हमने बड़ा ट्राई किया है इनको। इनके अंदर देखें बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप किससे एक से आप बात करेंगे, 6 आपके साथ नेगेटिव चल रहे होंगे, आप 2 से बात करेंगे 10 नेगेटिव चल रहे होंगे, तो आप किसी सिरे पे पहुंच ही नहीं सकते। और दूसरा, आप उनको एक स्टेटस दे देंगे बाय टॉकिंग टू देम, विच आई थिंक इट इज नॉट एडवाइजेबल, कि आप उनको एक स्टेक होल्डर का स्टेटस दे देते हैं। दिस इज व्हाट दे वांट, कि उनको स्टेक होल्डर मान लिया जाए। तो हम उनको तो स्टेक होल्डर मानते नहीं है, हम तो उनको टेररिस्ट मानते हैं। सो मेरा अपना ख्याल है कि आने वाले दिनों में जहां तक पॉलिसी का ताल्लुक है, ठीक है, हमें स्टिक एंड कैरेट के साथ चलना चाहिए। हमें अफगानिस्तान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें उनसे मोहब्बत है। मुझे याद है अहमद शाह मसूद का भी एक दफ़ा मैसेज आया था, मुझे याद है, ही वांटेड टू बी फ्रेंडली। अब दोबारा वो फ्रेंडली हैं, और रेजिस्टेंस मूवमेंट ने भी शायद कोई हाउ इट्स मैसेजेस पॉसिबल? एक वगैरह तरफ दिए। मैं ये कहती हूँ कि आपको बहुत बड़ा इस तमाम इलाके का तजर्बा है, और जिस तरह से आपने कहा, लेकिन ये हाउ इट्स पॉसिबल कि हम फ्रेंडली हो जाएं? ये जब भी आप किसी खासतौर पे केपी के सियासतदान से बात करते हैं, तो वो ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने क्यों पहाड़ों के आसपास उनको ला के बसाया, और ये आप ही के जो हैं वो किया धरा है कि जिसको आप कर लें। ठीक है, जो भी गलतियाँ माजी में हुई हैं उसको ठीक करने की कोशिश तो की जा सकती है। तालिबान हुकूमत को हम ही ने वेलकम किया, हमने कहा ठीक ठीक है, वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, हम उसको वेलकम कर लेते हैं। और फिर देखिए, जो जो आपका नेबर है उसको आप एक्सेप्ट ना करते तो आपके पास चॉइस क्या थी? चाहे वो मैं 80s की कहानी पे लेके जाऊँ इस बात को, या मैं जनाब इसको मैं आगे की तरफ लेके जाऊँ, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात है ये कि मैं 80s में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। आई वॉज पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग फोरम्स हैं। 80s का जो सिनेरियो था वो इट वाज एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो। उसमें यह था कि सोवियत यूनियन, देखिए 47 से जब से पाकिस्तान बना है, किसी अफगान गवर्नमेंट ने फ्रेंडलीनेस शो नहीं की पाकिस्तान के साथ, राइट फ्रॉम 47 ऑनवर्ड। उसके बावजूद जब सोवियत यूनियन ने ऑक्युपाई किया है, तो पाकिस्तान में 2 लाख के करीब रिफ्यूजीज आ चुके थे जब भुट्टो साहब की हुकूमत थी। और जब वो भुट्टो साहब गए हैं जिया साहब के ज़माने में, यानी 79 में 4 लाख के करीब आ चुके थे। अब हमारे पास क्या चॉइस था? उनको इजाज़त देते सारे पाकिस्तान में फैल जाने की, वो पॉसिबल नहीं था, या उनको कैंपों में रखते, ये पॉसिबल नहीं था। तीसरा ये था कि भाई वो उन्होंने एक स्ट्रगल शुरू की थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, फॉरेन ऑक्यूपेशन के। दैट वाज दी एक टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिकल डिसीजन। और वो हर देखें, हर डिसीजन जो होता है, कोई भी फ्रेमवर्क है, वो एक टाइम एंड स्पेस के अंदर होता है, वो रेलेवेंट उस वक्त के लिए होता है, उसके इम्पैक्ट जरूर होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मुझे एक दफा स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर ने कहा था, ये आज से 40 साल पुरानी बात है, कि जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वी वर न्यूट्रल, लेकिन जब मर्जी है अलाइज या जब मर्जी है एक्सीज हमारे मुल्क से गुजर जाते थे, और उनका इम्पैक्ट जो है आज तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आप चाहते या ना चाहते, 80s में जिया साहब को आप जो मर्जी कहते रहें, उनका एक क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने अफगान वार को पाकिस्तान के अंदर नहीं आने दिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दैट। नंबर 2, हमने अमेरिकन को डायरेक्टली एंगेज नहीं होने दिया। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, जो ये अफगानीज कहते हैं कि जी ये तालिबान जो हैं, दे वर नॉट दोज मुजाहिदीन, दे आर द स्टूडेंट्स हु वर क्रिएटेड फ्रॉम पाकिस्तानी मदरसास इन 93 94 में, और ये भेजे गए थे तालिबान की शक्ल में। एंड ये अलग बात है कि जब कहते हैं जेन को बाहर निकालते हैं, जेन आपको पकड़ लेता है, तो ये ताकतवर होते गए, इनको सपोर्ट मिलती गई,
लेकिन इनमें कोहेसिवनेस कभी नहीं आई, इनकी ग्रुपिंग आपस में इसी तरह रही। और यही वजह है कि जब सोवियत यूनियन गया था, उसके बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसको ये आसानी से फिल इन्होंने कर दिया, लेकिन दे फेल टू कैपिटलाइज ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। और जैसे अभी ये अपॉर्चुनिटी को घुमा रहे हैं, क्योंकि जो मेरी रीडिंग है कि अफगानिस्तान में बगावत काफ़ी फैल चुकी है। ताजिक ने 2 प्रोविंसेस को काबू किया हुआ है, अहमद शाह मसूद वगैरह ने कुछ एरियाज को काबू कर लिया है, और इसी तरह इधर इंटरनल तालिबान में हकानी ग्रुप और कंदारी ग्रुप में भी इख्तलाफात हैं, एंड दे आर गोइंग टू आई थिंक एस्केलेट। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये जब तक इनमें ताकत है तालिबान में, दे विल कंटिन्यू टू सपोर्ट टीटीपी। और ये आपके ये जो ब्लास्ट वगैरह है, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा होंगे। हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सर, एक तरफ तो हम कहते हैं कि जनाब वहाँ पे जो उनकी क़यादत है उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो फिर तुर्किया हो या कतर हो, ये कोई फायदा नहीं जी, मसाइल तुर्किया का कतर क्यों का किरदार कोई अदा बात कर रहे हैं? मैं उसी तरफ वही बात मैं आपकी बातों से जो अख्ज़ कर चुकी हूँ कर सकी हूँ, तो फिर ये मुज़ाकरात हम किससे मुज़ाकरात हम कर रहे हैं, अब क्यों तो कर रहे खत्म हैं? हो गए ना जी, मज़ाकरात तो खत्म हो चुके। नहीं, तुर्किया फिर रोल अदा करने के लिए आना चाहता है ना, तुर्किया तो वो फिर तो आ रहे हैं ना, वो इसलिए आ रहे हैं कि ये उनकी मेहनत तरला कर रहे हैं जाके कि भाई हमें पाकिस्तान की एयरफोर्स से बचाएं। क्योंकि मुझे देखिए, मेरा इन लोगों के साथ बड़ा तजर्बा है। दे ग्रेटली दे अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा फियर करते हैं ना, तो एयर पावर से करते हैं। अच्छा। और ये ऐसे भागते हैं गारों की तरफ कि जान बचा के, मैंने आंखों से देखा हुआ है। सो दे इट इज दे हु आर अप्रोचिंग टर्की कि जी हमारी जान बचाओ, लेकिन ऑन द अदर साइड दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा मुख्तसर उसका जवाब दे दें। मुझे ये बताइएगा कि ये जो सिलसिला है कि भारत में भी एक धमाका होता है, हालांकि वो एक उनकी अपनी रिपोर्ट सामने आती है कि जनाब वो एक गैस सिलेंडर फट गया था, और साथ ही साथ हमने पाकिस्तान में भी कार्रवाइयाँ देखी हैं। ये दोनों का वक्त एक होना, ये किस चीज़ की निशानदेही है? क्या आप समझते हैं कि भारत में तो कुछ भी हो जाए, पटाखा भी वहाँ पे हो जाए, तो ऐसा लगता है कि जी पाकिस्तान देखिए, ने जो किया है? भारत में तो जो हुआ है ना जी, वो तो जो उनके अपना मीडिया कह रहा है कि फॉल्स फ्लैग है, और मोदी गवर्नमेंट का जो बयानिया है वो डिफरेंट है। ठीक है ना। बाकी जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये तो वो है टॉक्स के फेलियर के बाद जो थ्रेट मुत्तकी ने दिया था कि हम इस्लामाबाद में हमला करेंगे, तो उन्होंने कर दिया। वो इसी किस्म के हमले कर सकते हैं ना, कोई फौज लेके तो उनके पास है नहीं कि आगे चढ़ जाए वो। तो वो इसी तरह आपको तंग करते रहेंगे, जगह जगह सैबोटाज होगा, जहां जहां सॉफ्ट टारगेट होंगे, तो हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। हमारे एक प्रॉब्लम है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट का, दिस इज माय एक्सपीरियंस, आई मे बी रॉन्ग, कि हमें एक सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है। थोड़े अरसे, हम थोड़े दिन तो बड़े एक्टिव होते हैं, तो उसके बाद हम अभी ढीले हो जाते हैं, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं टेलीविजन में नहीं बताऊंगा, लेकिन वो फैक्टर्स की वजह से टेररिस्ट को टाइम भी मिल जाता है, स्पेस भी मिल जाती है। सर, मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे जो है ना वो प्रोग्राम का इख्तिताम करूं उस वक्त। मैं चाहती हूं मज़ीद आपसे ही सवाल पूछ लिए जाएं, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है यहाँ पे। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सिलसिला है सारा, आप कह रहे हैं कुछ चीज़ें आप ऑन स्क्रीन नहीं बता सकते, लेकिन इतना तो आप कह सकते हैं कि हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स का बड़ा असर है इस पर, और केपी की सियासत का बहुत असर है इस पर। देखिए, हमें इंटरनल पॉलिटिक्स को तो अपने आप को कोहेसिवनेस को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो किसी भी नेशनल पॉलिसी में जो सिक्योरिटी सिंड्रोम होता है, उसमें इंटरनल जो वैल्यू होता है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। वो तो हमें हर हालत में जो भी किसी, ये मैं तो कोई सियासतदान हूँ नहीं, लेकिन सियासतदानों का काम है कि वो अप्रोच करें और अपने दोनों टॉलरेंस, आई थिंक मेरा एक ही है कि टॉलरेंस इज द ओनली की वर्ड फॉर दिस। अगर टॉलरेंस करें और उनको सबको साथ लेके चलें, तो मेरे ख्याल चीज़ें ठीक हो सकती हैं।
تو سر ہم نے تو وہاں جا کے جب یہ افغان حکومت آئی ہم نے تو وہاں جا کے چائے بھی پی لی, اس کی بڑی تشہیر بھی نہیں ہم وہ نے تو کی ہے. دیکھیں سمبولک چیزیں ہوتی ہیں, چائے پینے سے کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ اور ہم تو یہ میں اگر میری مجھ سے پوچھتے تو میں اگر کبھی بھی نہ جا کے چائے پیتا. سر آپ نے تو اپنی آنکھوں سے سارا دیکھا ہے, وہ اس علاقے کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں, لیکن یہ کہیں نہ کہیں ہم سے مسٹیکس تو ہوئی ہیں. ہم شاید دیکھیں مسٹیک تو ہمیشہ ہوتی ہے, ہر ایک سے ہوتی ہے. ہم اپنے آپ دشمن کو ہی دکھانا چاہتے تھے کہ جہاں پہ تم انویسٹمنٹ کر رہے تھے اور جن کو تم پال رہے تھے آج وہ ہمارے ساتھ ہیں, دیکھو ہم چائے پی رہے ہیں. شاید یہ پیغام تھا ہمارا. دیکھیں ہمیں 3 prong پالیسی جو ہے نا رکھنی چاہیے جو گورنمنٹ کر رہی ہے. آئی تھنک پرسنلی آئی فیل دے آر آن دا رائٹ ٹریک. صرف یہ ہے کہ کے پی کے عوام کو سر بھی ساتھ مجھے رکھیے. پہلے آپ رائٹ کی ڈیفینیشن بتائیے گا کہ کیا یہ جو مذاکرات تھے یہ رائٹ ٹریک تھے, جو حملہ ہوا وہ رائٹ ٹریک تھا, یا آگے جو ہونے والا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات تھے اس میں ان لوگوں نے اپروچ کیا تھا قطر کو, ان لوگوں نے اپروچ کیا تھا ٹرکی کو, تو میرا خیال ہے ایک ڈپلومیٹک نیسیسٹی تھی کہ یہ ہونے چاہیے. آپ نے کر کے دیکھ لیا, آپ نے کوئی زیادہ بڑی ڈیمانڈ تو رکھی نہیں تھی, آپ نے 1 point ایجنڈا رکھا تھا کہ بھئی آپ ان کو کنٹرول کریں, which they refused. انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے, تو بات ختم ہو گئی. سر یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں جو پالیٹکس میں بڑی بونچال آئی ہوئی ہے, افغانستان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پراکسیز کام کر رہی ہیں, انڈیا میں بھارت کی قیادت ہی کہہ چکی ہے, آن اسکرین ان کی قیادت ہی بات کر چکی ہے کہ آپ کیوں نہیں اپنے سلیپنگ سیلز کو یوز کرتے, آپ کیوں نہیں ان کی قیادت کو ٹارگٹ کرتے. اور خود کش حملوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو بہت ساری کھیپ موجود ہیں. یہ بھی آپ جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں کہ ان کی کھیپ کوئی کسی معصوم ذہن مسلمان کو استعمال کر کے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ان کے اپنے لوگ تو یہ کام کرنے سے رہے کہ جناب آئیں اور یہ پراکسیز جو اس وقت کام کر رہی ہیں پاکستان میں وہ اس طرح سے کام کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرہ بڑھ گیا ہے, تو اس کی مکمل سپورٹ جو ہے وہ یہ بھارت سے ہو سکتی ہے؟ ہو نہیں سکتی, ہو رہی ہے جی, کمال ہے. ہاں اس میں تو میرے کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ را کا آپ ابھی تو بہت ساری چیزیں پیٹرن ہے نا پبلک میں ان آ کا. گئی ہیں, اگر را پیپرز کو آپ گوگل پہ پڑھیں جا کے تو ان کی جو میتھڈالوجی ہے بڑا کلیئرلی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے ان کی جو ٹیکنیکل ونگز ہیں ان کے پاس ہیلی کاپٹرز بھی ہیں, کمیونیکیشن سسٹمز بھی ہیں. آپ بھی دیکھیں بہت, اب تو جو ٹیررزم کو انہوں نے بڑا ماڈرنائز کر دیا ہے. تو اب آپ کی پریڈکشن ہے کہ یہ خطرے بڑھیں گے آگے؟ دیکھیں یہ تو بڑھیں گے جب تک افغانستان کے اندر کوئی ٹرموائل نہیں آئے گا تو یہ خطرہ آپ کے سر پہ رہے گا. اچھا ٹھیک ہے, مجھے اس کا کم لفظوں میں سولوشن کیا بتائیں گے کہ اب یہ بھی ہو گیا جناب, ان کے اپنے اندر بھی اختلافات ہیں, وہاں پہ گروپس بنے ہوئے ہیں, جو بھی قیادت سنبھال رہی ہے وہ بھی بے بس ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ انڈیا سے مدد بھی لے لیں, پراکسیز بھی کام کر رہی ہے. حل کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے نزدیک اس کو میں کہوں گا, ہماری ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں گرے زون وارفیئر. That means this is neither a full war nor it is a lower echelon. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا جس کو لو انسٹینٹ. اور ہمارا جو, میں ذاتی طور پہ اگر کوئی میری اوپینین ہے ایز اے اولڈ سولجر, کہ ہمیں جو طریقہ گورنمنٹ نے استعمال کیا ہے جو اس وقت, ہمیں کوئی اندر ان کے آکوپیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. دس از واٹ دے وانٹ, کہ ہم اندر جائیں اور ہم پھنس جائیں جا کے پہاڑوں میں. وہاں تو ایک آدمی اگر بیٹھا ہو تو پورا ایک پلٹن کو روک دیتا ہے. تو ہمیں یہ جو ہے کمبینیشن آف جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس, combination of air and intelligence based operations and combination of diplomacy, اس کو لے کے چلتے رہنا چاہیے. اور یہ چلتا رہے گا جب تک افغانستان کے اندر کوئی اسٹیبلٹی نہیں آتی, تو ہمیں یہ پرابلم رہے گا. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائر طارق خلیل صاحب میرے ساتھ موجود تھے. قاری عثمان جمعیت العلماء اسلام فے سے آپ کا تعلق ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاری عثمان صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. قاری عثمان صاحب, اس وقت جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہم نے دیکھی اور اس میں پہلے بھی افغانستان کی طرف سے ٹویٹ آتے رہے, یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس کے تانے بانے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیسے ملتے ہیں؟ اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں, پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ خودکش حملہ کہیں اور سے ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تک جتنی انکوائری ہوئی ہے یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں رخ کرتی ہیں افغانستان کا
کیا موقف ہے آپ کا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ آپ اپنی سوال کو دوبارہ دہرائیں گے؟ سر میں جو اس وقت ملک میں حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اور اس کے تانے بانے افغانستان سے جڑ رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کا موقف جاننا چاہوں گی. دیکھیں جی, میں ویسے اس وقت تو ملک میں نہیں ہوں, ملک سے باہر ہوں, لیکن اتنی گزارش آپ سے کروں کہ یہ جو بھی اس وقت ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, افغانستان تو خود ہی جو ہے وہ میدان جنگ میں رہا ہے زمانے سے, اور کچھ لوگ ہمارے پاکستان سے جو افغانستان کو بھیجا گیا تھا یا بھاگے تھے, یا وہ طالبان کی صورت میں, ٹی ٹی پی کی صورت میں, پھر ان کو جس اعزاز کے ساتھ لایا گیا, 40,000 لوگوں کو لایا گیا اور ان کو سرحدات کے آس پاس انہیں بسایا گیا. اب ظاہر ہے کہ جو صورتحال ہے وہ, اس کو اگر آپ یہ صرف کہیں کہ یہ افغانستان سے ہو رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چونکہ قائم کیا ہے اپنے ملک میں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ, لیکن ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اب اس میں کئی سوالات ہیں. لہذا اگر یہ واقعتاً افغانستان سے پاکستان پر حملہ آور ہوں اور وہاں سے دہشت گردی یہاں پر منتقل ہو تو اس کی مذمت کی جائے گی, اور سخت ترین الفاظ میں مذمت کی جائے گی, اور اسے کبھی بھی تائید نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہو اور ہم نے خود دہشت گردوں کو راستہ دیا ہو تو اس کی پھر جو ہے اس کو بھی ذرا دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اچھا سر, بالکل آپ کی بات سے اتفاق ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ایک منطق کی بات ہوتی ہے اس پہ ہم انکار نہیں کر سکتے, لیکن اس کے بھی آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے روٹس پہ جانا ہوگا تو روٹس چیک کرنا ضروری ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں افغانستان کے جو قیادت ہے, ان کے لوگ جو ہیں وہ یہ بات پہلے ہی کر چکے تھے. کل یہ بات آ رہی تھی, ٹویٹس آ رہے تھے کہ اسلام آباد جلے گا, اور ساتھ ساتھ جناب لاہور میں جھنڈا لہرانے کی بات ہو رہی تھی. تو یہ چیزیں تو بھی تانا بانا جڑتا ہے کہ کل کے ہونے والے ٹویٹس اور آج کے حملے, تو اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. میں نے تو ویسے آپ سے گزارش کی کہ چونکہ میں نے یہ بھی نہیں سنا, اور آج جو آپ, میں چونکہ اس وقت ملک میں نہیں ہوں, اگر میں یہی کہوں گا کہ اگر واقعتاً افغانستان سے اس قسم کے اشارے ملیں یا ٹویٹ ملیں یا پھر جو ہے وہاں سے حملے کیے جائیں, تو یہ تو پاکستان پر کسی بھی صورت میں ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتا ہے, اور نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے مفادات کو متاثر کرے یا پاکستان پر حملہ آور ہو. ظاہر ہے کہ پاکستان کو پھر اپنا دفاع کا حق جو ہے وہ ہے, اور اسے ہمیں اپنا دفاعی طور پر اپنا حق جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا. اچھا سر, اب اس پہ بات کر لیتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے. 27ویں آئینی ترمیم آتی ہے, 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب کا ایک بڑا کردار ہمیں نظر آیا, اور اس میں جو بھی ایسی فقہیں تھیں کہ جس کا نقصان پہنچ سکتا تھا وہ بھی کم و بیش اس کو ہٹا دیا گیا تھا. لیکن وہی تمام چیزیں جس سے نقصان 26ویں آئینی ترمیم میں ہو سکتا تھا, اب وہ 27ویں آئینی ترمیم میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ ہم نے تو پہلے دن سے جب یہ اشارے ہونے لگے اور خفیہ طور پہ جو تیاریاں ہو رہی تھی اور تھوڑی بہت بات سامنے آ رہی تھی, تو اس وقت سے اس کی مخالفت کی تھی. اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2-3 پریس کانفرنسز کی, اور قومی اسمبلی کے باہر بھی اور اندر بھی قومی اسمبلی میں خطاب بھی, اور باہر صحافیوں سے گفتگو بھی, اور پھر پریس کانفرنس بھی. ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آئین کے ساتھ ایک کھلواڑ ہو رہا ہے, اور آئین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے. جبکہ جب آپ کی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس پہ ابھی تک آپ نے کما کہو پورا عمل نہیں کیا ہے, اور پھر جو چیزیں جو نکات اس وقت اس کو بشمول
हुक्मरान जमात या तमाम जमातों की कि सब ने इस पर इत्तेफाक किया था कि अगर ये जो शिकें हैं ये उसमें शामिल होंगी तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं और ये नहीं होनी चाहिए। सब ने इत्तेफाकी तौर पर उन्हें वो किया था, उन शिकों को हटाया था। और फिर आईनी जो 26वीं तरमीम पर जो इत्तेफाक हुआ वो सेनेट में, कौमी असम्बली में, असम्बली के बाहर, सेनेट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर बाहर इत्तेफाक होने के बाद जो है वो पेश की गई और वो मंजूर हुई। और फिर अभी जो 27वीं आईनी तरमीम है ये आइन पर एक ड्रोन हमला है, आइन पाकिस्तान पर ड्रोन हमला है। और ये जो इस्तेमाल हुकूमत हो रही है आने वाली कल जो है वो इस हुकूमत के गले का ये फंदा बनेगा और यही फिर इनके गले पड़ेगा कि आखिर किसी एक फर्द के लिए इस किस्म की तरामीम। और फिर ये तो जाहिर है कि ये मुल्क के साथ एक मजाक है, खुला मजाक है। आइन को जो है वो यानी बिल्कुल जमीन दोस्त करने वाला एक अमल है। और वो जमात कि जो अपने आप को आइन की अलमबरदार कहा करती थी, जमहूरियत की अलमबरदार कहा करती थी, आज जो उसने आइन के को बिल्कुल यानी आइन को जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिया है। आइन के किताबचे को जो है वो अमली तौर पर उससे रेजा रेजा कर दिया है, फाड़ के रख दिया है। तो क्या आने वाली कल जो है इस मुल्क में इस तरह की जमातें ये क्या मंसूबा बनाएंगी, क्या ये कौम को क्या देंगी? और आइन के और कौम के मुल्क के साथ जो इस किस्म का मजाक होगा तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? सर ये देखा गया है कि जहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब ज़ाहिर सी बात है मफाहिमत की सियासत करते हैं, तो जब काम नहीं बन रहा होता तो मौलाना फजल रहमान साहब के दरवाज़ा खटखटाया जाता है और तमाम ही सियासतदान मौलाना साहब के दरवाजे पे नज़र आते हैं। लेकिन जहाँ पे उन्हें अपना मतलब निकालना हो तो वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब की बात को भी रद्द किया जाता है। कोई पॉलिसी पार्टी की बनी है इस हवाले से कि अब बहुत हो चुका है कि अब कितनी दफ़ा इस तरह से खेला जाएगा और फजल रहमान साहब को, आपकी पार्टी को सिर्फ मफाहिमत के लिए, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए आपने देखा कि 2 रोज़ पहले, 3 रोज़ पहले जमीयत उलमा इस्लाम की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उसमें फैसला हुआ कि हमने इस 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करना है। और आज जबकि मौलाना फजल रहमान साहब मुल्क से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने तमाम हमारी पार्लिमानी पार्टी को, अरकान को पाबंद किया कि वो इसके खिलाफ न सिर्फ इसे मुस्तरद करें, न असम्बली में आवाज़ उठाएं, बल्कि इस तरमीम के खिलाफ जो वोट दें और हर लिहाज से उसे कंडम करें। तो हम तो वाज़ेह ऐलान है और मैदान में हैं, ऐलान पहले कर चुके हैं और इसके खिलाफ जहाँ जहाँ जो भी आने वाले वक्तों में जो भी अमल हो सकेगा इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम उससे करेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कारी उस्मान साहब जमीयत उलमा इस्लाम से। प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं साजिद अहमद साहब, MQM साहब का ताल्लुक है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। साजिद अहमद साहब, इस वक्त जो हम देख रहे हैं मुल्क में सूरत हाल, एक तरफ दहशत गर्दी, दूसरी तरफ आइनी तरमीम, MQM का क्या मौक़िफ़ है? पहले तो मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगी। जो हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं और इसका ताना बाना भी कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान से मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, वो कौल अली है ना कि जिस पर एहसान करें उसको शर से महफूज रहें। तो जिन अफगानियों पर, जिन अफगानिस्तान पर, पाकिस्तान पर बहुत नुकसान किए हैं, तो लाखों अफगानियों को पाकिस्तान में 25, 30, 40 साल तक रखा है इधर, उनको खिलाया, पिलाया, पाला और वही अपना पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। और एक मुसलमान अफगानिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, तालिबान खुद इस्लामी शरीयत का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद भारत के साथ मिलकर
آپ پاکستان پر صادقے کر رہے ہیں اور وہاں سے ایک بھارت ایک پراکسی لانچ کری ہوئی ہے اپنا افغانستان، اور آئے دن یہاں پر کہیں نہ کہیں کبھی اسکولوں پر، کبھی فوجی دستوں پر، کبھی فوجی گاڑیوں پر، کبھی پولیس کے اوپر، کبھی سویلین کے اوپر، یہ تواتر کے ساتھ ان پر حملے جاری ہیں، اور پاکستان آرمی بھی ان کو بہت اچھا جواب دیا ہے، اور وہ دوبارہ بہت اچھا جواب چاہ رہے ہیں کہ بہت اچھا جواب دیا جائے. تو پاکستانی قوم یونائٹڈ ہے، متحد ہے، اور اس قسم کی سازشی لوگوں سے، اس قسم کی سازشوں سے اور لوگوں سے پاکستانی قوم، پاکستان آرمی، حکومت پاکستان نمٹنا جانتی ہے. ان سے آپس میں خواہ پاکستان جتنے اختلافات آپس میں کیوں نہ ہو، جب پاکستان کی بات آ جائے، جب زمین کی بات آ جائے، اور جب بات آ جائے ملک کے دفاع کی، تو سب ایک پیج پر آ جاتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے، اور کوئی ایشو نہیں ہے. یہ سازشیں چلتی رہیں گی جب تک پاکستان قائم و دائم ہے. تو اس کا مقابلہ بھی ہوتا رہے گا نا انشاءاللہ، اور ان کو اس طرح منہ توڑ جواب دیا جاتا رہے گا. اور میرے خیال میں افغان کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتائج مستقبل میں اچھے کبھی بھی نہیں ہوں گے. اچھا ان پر جب برا وقت سر، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جیو پالیٹکس میں پاکستان الجھا ہوا ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ قطر مذاکرات، ترکیہ بھی بیچ میں تھا، اور اب ترکیہ کی اعلیٰ قیادت بھی پاکستان آنے والی تھی کہ تاکہ مذاکرات کسی طرح کامیاب ہوں. یہ تمام صورتحال اپنی جگہ ہے. ملک میں 27ویں آئین ترمیم کا بھی چرچا ہوتا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملات کو، اور آگے ایم کیو ایم کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ آگے جو 28ویں ترمیم کی باز گشت ہے اس میں کس حد تک رول پلے کرے گی ایم کیو ایم؟ ایم کیو ایم کو جب بھی ضرورت، حکومتوں کو جب بھی ایم کیو ایم کو ضرورت پڑی ہے تو ایم کیو ایم نے یقیناً اپنا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. یہ 27 ترمیم بہت اہمیت کی حامل تھی کہ ہم نے پاکستان اس کو سپورٹ کیا، اور پاکستان کے دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا، ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں دیگر سیاسی جماعتوں کی کو مانا گیا ہے، تو وہاں پر ایم کیو ایم سے ان کے شک رکھی تھی وہ بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے، لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے، اس کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے، اور اس کو امپاور کرنے کے حوالے سے اپنی چیز رکھی. لیکن بہرحال حکومت پاکستان نے کہا کہ اس کا 28 ترمیم جلد آنے والی ہے، ہم اس کو اس ترمیم میں کر کے اس کو پاس کرائیں گے. اچھا، ابھی ہم نے پنجاب میں بھی مریم نواز نے حوالے سے اور اس سسٹم کے انتخابات کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ طور پہ سازی کی. اچھی بات ہے، یہ سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے. اس سسٹم کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا. لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے، یہ گراس روٹ لیول کا سسٹم ہے. یہ سسٹم لوگوں کے تمام مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری سسٹم کی ہوتی ہے، نہ کہ ایم این اے ایم پی ایس کی نہیں، بلکہ یہ سسٹم ہی لوگوں کو دہلیز پر انصاف فراہم کرتا ہے ان کے مسائل کو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ 28 ترمیم جب آئے گی تو اس میں جو ایم کیو ایم کا مطالبہ رکھا جائے گا. اور ایم کیو ایم یہ آج اس حوالے سے سپریم چکی ہے، ایم کیو ایم سندھ ہائی کورٹ جا چکی ہے، ایم کیو ایم قومی اسمبلی، ایم کیو ایم سینٹ میں، ایم کیو ایم صوبائی اسمبلی میں بھرپور اس حوالے سے آواز اٹھا چکی ہے. لیکن پاکستان کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے، جاگردانہ بیٹھنا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اس سسٹم کو راز نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر سسٹم اسٹرانگ ہو گیا تو نیچے سے گراؤنڈ، ایک گلی محلے سے لیڈرشپ نکلے گی اور اوپر آئے گی وہ، اور وہ ان کو پسند نہیں ہے. میرے خیال میں آگے چل کے انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے، انشاءاللہ آگے ہو سکتا ہے کچھ بہتری ہو جائے. بہت شکریہ ساجد احمد صاحب ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ موجود. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ متعدد دفعہ میرے پروگرامز میں کتنے ہی سالوں سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ اگر آپ نے انٹرنل پالیٹکس کو اسٹیبل نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ باہر والے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو پالیٹکس کی سچویشن کو دیکھنا چاہیے، ترامیم ہوتی ہیں لیکن ترامیم کسی شخصیت کی بنا پہ نہیں ہونی چاہیے. وقت کی ضرورت اور حالات بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. ماضی پہ بات کی ہم نے، اور ماضی کا اثر جب مستقبل پہ پڑا تو آج ہم حال میں دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور حال کی پالیسیز پاکستانیوں کو وہ بتائیں گی کہ جو آگے ہونے والا ہے. یقیناً 80s میں جو کچھ ہوا وہ بھی سوچنے کی بات ہے، اور یہ کہ جناب فیصلے کیوں کیے گئے. پاکستان اور پاکستان کی پالیسیز کو بہت سے صحافی مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جو کچھ دہشت گردی کی واقعات ہو رہے ہیں یا جناب افغانستان سے جو بھی پالیسیز ہیں وہ پہلے کی پالیسیز کو لے کے سامنے آتے ہیں. لیکن وقت، حالات، نظریہ ضرورت چیزوں کو بدلتی ہے، چاہے وہ جیو پالیٹکس کی بات ہو، ہمارے ہمسائے ممالک کی بات ہو، یا جناب آئین میں ترامیم ہو. یہ تمام سلسلہ وہ ہے کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آگے مستقبل کیسا ہوگا. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.
Thank you.